میں نے اپنے شاید رشتہ داروں کے جنازے پہ اتنے آنسو نہ بہائے ہوں، بلکہ بالکل بھی نہ بہائے ہوں جتنے میں نے اپنے بھائیوں کے، اپنے جوانوں کے، جن کے ساتھ میں نے بہت ہارڈ ٹائم دیکھا اپنی لائف کا، ان کے جانے پہ میں نے بہائے ہیں۔ میں نے اپنے سولجرز کو درد میں دیکھا ہے جب وہ جا رہے تھے، ان کی آخری سانسیں دیکھی ہیں، ان کی آخری فیلنگز دیکھی ہیں، اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہ اپنی زندگی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور جس طرح وہ موویز میں کہتے نہیں ہے کہ آپ کو جب آپ کسی بھی خطرے میں ہوتے ہو، جب آپ کی زندگی جا رہی ہوتی ہے تو آپ کو ایک دفعہ اپنی پوری زندگی اپنی آنکھوں کے آگے سے جاتی ہوئی نظر آتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے یا وہ جانے والی ہوتی ہے تو آپ کو صرف وہی نظر آتا ہے جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے، اور آپ اس کو ہی ساری اپنی تائیدیں کر رہے ہوتے ہو اور اس کو اپنی ساری نصیحتیں کر رہے ہوتے ہو۔ اور ایک سولجر جس کی بات میں کبھی نہیں بھول سکتا، بیسکلی ون آف دا فیو اور مور ایموشنل انسیڈنٹس آف مائی لائف، کہ صبح کے وقت ڈیوٹی پہ جانا تھا، اینڈ اس دن روڈ اوپننگ ڈے تھا، اور اس نے مجھے یہ کہا، کیونکہ ہی واز ویری نیئر ٹو می، تو اس نے مجھے یہ کہا کہ پیٹرول پمپ ایک تھا جہاں بہت زیادہ آئی ڈی اٹیکس ہوتے تھے، لیکن وہ میری جو پوسٹ تھی، جہاں مجھے ڈپلوائے ہونا تھا، اس کے بہت قریب تھا، تو اس کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی کھانے کی بریک ہوتی تھی تو ہی یوز ٹو جوائن می۔ وہ میرے ساتھ، اس کی نئی منگنی ہوئی تھی، تو وہ پٹھانوں کے اندر یہ کلچر نہیں ہوتا کہ وہ ہر کسی کو پکچرز دکھائیں، لیکن وہ اپنی مسز کی پکچر مجھے دکھاتا تھا، صرف بینگ دی آفیسر۔ وہ کہتا سر کیسی ہیں بتائیں، تو اس نے اپنی ڈیوٹی ادھر جان کے میرے سے کہہ کے لگوائی کہ سر مجھے آپ ادھر تعینات کریں، کیونکہ جب میں کھانے کے ٹائم پہ آؤں گا میں آپ سے مل سکوں گا، ورنہ ادروائز میں بہت دور ہو جاؤں گا۔ تو اس کھانے سے پہلے ہی اسی کلوٹ کے اوپر جو ہے آئی ڈی بلاسٹ ہوا، اور وہ سولجر نہیں رہا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جب میں ادھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کا ایک بازو جو تھا وہ ایمپیوٹیٹڈ تھا، اور اس میں سے اس طرح خون نکل رہا تھا جس طرح آپ کسی ٹیوب ویل کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے خون نکلتا ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، اور وہ اس کی سانسیں آہستہ آہستہ نکل رہی تھیں، تو اس نے مجھے بس جاتے ہوئے اتنی بات کی کہ اس نے بس جاتے ہوئے یہ کہا کہ حمزہ صاحب روٹی جو تھی نا، کھانا کھانا تھا آپ کے ساتھ، کوئی اور بڑی نصیحت، کوئی اور اتنی بڑی بات نہیں، کہ اس نے کہا کہ کھانا کھانا تھا سر، اس طرح کر کے یہ بات کی، اور اس کی سانس آہستہ آہستہ سے نکل گئی۔ ایٹ ون پلیس بڑی پرائڈ فیلنگ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو سرو کرتے ہوئے، اس ملک کو سرو کرتے ہوئے، ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ کے ایک سپاہی نے، ایک آفیسر نے اپنا جان کا نذرانہ دیا۔ اس ملک کو ہم سارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، ہم سب اسی کو پروٹیکٹ کیے ہوئے ہیں، اور ہماری قربانیاں انشاءاللہ رائگاں نہیں جائیں گی، اور پاکستان میں جس طرح حالات اوور لاسٹ 1 ڈیکیڈ اور سو بہتر ہوئے ہیں، اس میں ہم سب کا رول ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مکسڈ فیلنگز ہیں، جس کا کوئی عزیز پیارا چلا جاتا ہے، اس گھر کا شاید اکثر ایسے ہوتا ہے وہ اکیلا کمانے والا ہوتا ہے، تو ان کے لیے ہم ایز اے پولیس ڈپارٹمنٹ ہم شہداء ڈے جو 4 اگست کو مناتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے آفیسرز کی، سینئر آفیسر کی ڈائریکشنز کے مطابق ہم ریگولر بیسس پر ان سے میٹنگز کرتے رہتے ہیں، ان کی گریوینسز کو پریورٹی پر ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اکاڑا میں تھا، سردیاں تھیں، بہت زیادہ فوگ ہوتی ہے اگر آپ میں سے کوئی اکاڑا گیا ہو، اور زیادہ رش نہیں ہوتا، وہ اتنا ایسی جگہ نہیں ہے وہاں کے جہاں بہت زیادہ آبادی ہو، تو کوئی 12 ساڑھے 12 کا وقت ہوگا، میں پیٹرولنگ کر رہا تھا، تو مجھے روڈ پہ ایک بابا گرا ہوا نظر آیا روڈ کے سائڈ پہ۔ میرے لیے بڑی انیوژل بات تھی، کیونکہ اس روڈ پہ کوئی تھا بھی نہیں، صرف وہاں سے لیٹ نائٹ کو ٹرک گزرتے تھے، کوئی گاڑیاں کبھی کبھی گزر جاتی تھیں۔ تو اس بابے کو جب میں نے دیکھا تو وہ بے ہوش تھا، اور اس کو پھر میں نے دیکھا وہ زخمی بھی تھا، اس کا خون بہہ رہا تھا ماتھے کے اوپر سے، اور ٹانگ اس کی زخمی تھی۔ اس کو بہرحال میں نے ہاسپٹل شفٹ کیا، اور اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ وہ بابا کوئی مزدوری کرتا تھا، کوئی ٹرک والا اس کو ہٹ کر کے چلا گیا۔ میں نے اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا، اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس کا علاج وغیرہ کرایا، اور اگلے دن وہ بغیر بتائے وہ چلا گیا۔ لیکن میرا دل بڑا مطمئن ہوا، کیونکہ وہ 12:30 1 بجے کا وقت تھا۔ اگر میں پولیس میں نہ ہوتا تو میرا کوئی ریزن نہیں تھی کہ میں اس راستے سے گزروں، اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا۔ اس بابے کو، جو ایک بزرگ آدمی تھا، وہ زخمی تھا، اس کو کوئی گاڑی والا مار کے چلا گیا، اس کا ہم نے علاج کروایا، اور نہ آج تک اس کو میرا پتہ ہے نہ مجھے اس کا پتہ ہے۔ لیکن یہ چیز جو ہے، میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے بہت سارے اچھے کام کروا دیتا ہے۔ مجھے اس چیز کا اطمینان ہے کہ میری وجہ سے اس کی مدد ہوئی،
اور میں اس کا کریڈٹ پولیس کو ہی دیتا ہوں کہ پولیس کی وجہ سے ہی میں اس راستے پہ موجود تھا، ورنہ وہ سنسان بیابان راستہ تھا، میرا کیا کام تھا کہ میں اس وقت جاؤں. لیکن جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو سیٹسفیکشن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چلاس میں سائملٹینیسلی 12 سکول جلائے گئے، لڑکیوں کے سکول جلائے گئے، وہ سارے گرلز ایجوکیشن کے خلاف تھے جو ملیٹنٹ نے جلائے. اس میں جب ہم نے آپریشن لانچ کیا تو وہاں پہ ایک ویلی ہے، بڑی کنجسٹڈ سی ویلی ہے، وہاں پہ میرے پولیس جو ٹیم تھی انہوں نے جب ریڈ کیا تو وہاں پہ جو ریڈ کرنے والی ٹیم تھی اس پہ فائر ہو گیا، جس میں میرا ایک جوان شہید ہوا. میں سٹی میں سرف کر رہا تھا، وہ ایریا 70-80 کلومیٹر دور تھا سٹی سے. میرے ایس پی صاحب نے مجھے ٹاسک کیا شام کو مغرب کی نماز کے بعد، انہوں نے کہا کہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہو گیا ہے اور آپ نے جنہوں نے پولیس والوں کو شہید کیا ہے آپ نے ان کو اریسٹ بھی کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے جوان کا بدلہ لیا جا سکے. ایریا ایسا تھا، پولیس تھوڑا سا ڈی مورلائز ہو گئی تھی، جوان شہید ہو گیا تھا، سکول جل گئے تھے. میں نے ایس پی صاحب کا ٹاسک لیا، میں اپنی ٹیم کے ساتھ گیا اور بڑی خوشی سے الحمدللہ ہم نے بڑا سکسیسفلی اپنے جوان کے جنازے سے پہلے ہم ملیٹنٹ کو پہاڑوں میں چیس کر کے، ہم نے میری 15 کی ٹیم نے پہاڑوں میں چیس کر کے ملیٹنٹ کو جس کمانڈر نے مارا تھا ہم اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کے آئے اور اس کے بعد اسی گراؤنڈ پہ اپنے جوان کا جنازہ پڑا، اسی جگہ پہ اس کا ہم نے ایک قسم کا ریونج بھی لیا اور جنازہ بھی لیا. یہ میرے لیے ایک بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ کم از کم اس کے بعد ہم اس کی فیملی کو کوئی میسیج دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے سکول جلائے، خواتین کے ایجوکیشن کو ڈینائی کیا اور پولیس نے ان کو جب اپریہینڈ کرنے کے لیے ایکٹیویٹی کی تو جو پولیس جوان شہید ہوا ہم نے اس کا بدلہ اسی صورت میں لیا جس طرح انہوں نے پولیس کے ساتھ جو رویہ رکھا تھا.